اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ناظرین کافی دنوں کے بعد نبضوں کا جو ٹاپک شروع کیا تھا ہم نے، تو آج کافی دنوں کے بعد اسے دوبارہ سٹارٹ کیے۔ تو ہمارے جو ہم لیکچر نمبر 6 پہ پہنچے ہیں ابھی، تو اس میں جو نبض کا نمبر آ رہا ہے وہ 4 نمبر نبض کا آ رہا ہے، یعنی کہ غدی عضلاتی نبض کا، مراد یہ کہ گرم خشک نبض کا۔ تو آج اس نبض کے حوالے سے میں انشاءاللہ نبض کس طرح چیک کرتے ہیں اس مزاج کی، اور اس کے قرورے کا کیا رنگ ہوتا ہے اس نبض میں، اور اس کے علاوہ علاج کیا ہوگا، تشخیصی علامات جو ہیں وہ کیسی ہوتی ہیں، تو یہ انشاءاللہ تعالی آج میں سب کچھ بیان کروں گا۔ تو ناظرین آج جو ہے وہ سب سے پہلے یہ عرض کیے دیتا ہوں کہ یہ خالص صفراوی نبض ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ غدی تحریک میں 2 نبضیں ہوتی ہیں، غدی عضلاتی اور غدی اعصابی۔ تو یہ خالص جیسے صفرا جو پیدا ہوتا ہے وہ اسی نبض میں ہوتا ہے، اور اس میں پیدا ہوتا ہے اور جسم کے اندر جذب ہوتا ہے، خارج نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ اس نبض کو 4 نمبر نبض کہا جاتا ہے، اسی لیے پھر جو بھی اس میں خوراکیں آئیں گی، یعنی کہ جو غدی عضلاتی خوراکیں ہوں گی ہم ان کو 4 نمبر خوراکیں بھی کہہ سکتے ہیں، گرم خشک خوراکیں بھی کہہ سکتے ہیں، گرم غدی عضلاتی خشک بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، غدی عضلاتی اغذیہ یا جو بھی اس ٹائپ کی۔ تو اس کے علاوہ اس کے مزید جو نام ہے وہ گرم خشک کہہ سکتے ہیں، اس کے علاوہ قشری عضلاتی کہتے ہیں، غدی عضلاتی کہتے ہیں، صفراوی نبض بھی خالص جو اسی میں ہوتی ہے۔ باقی سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کی جو نبض ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ 4 انگلیوں پہ محسوس ہوتی ہے، لیکن جہاں پچھلے لیکچر میں نے بتایا تھا کہ عضلاتی غدی نبض میں یہ ہوتا ہے کہ فوراً اوپر ہی ہاتھ رکھنے سے ہی محسوس ہوتی ہے نبض، لیکن یہ والی جو نبض ہے نا یہ تھوڑا سا دبانے سے محسوس ہوتی ہے، اور اگر آپ کو صحیح تشخیص نہیں ہو رہی تو آپ اس طرح کریں کہ نبض 4 انگلیاں صحیح طریقے سے رکھیں نبض کے اوپر اور نیچے کی طرف دبا دیں۔ اگر تو وہ اوپر کی طرف اٹھا رہی ہیں انگلیوں کو اور صحیح طرح اٹھا رہی ہیں تو پھر تو اس کا مطلب ہے وہ عضلاتی نبض کی طرف مائل ہے، تو وہ غدی عضلاتی نبض نہیں ہوگی۔ لیکن یہ ہے کہ کچھ جگہوں سے دب جائے، کچھ جگہوں سے نہیں، تو پھر یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غدی عضلاتی نبض ہوگی۔ یہ ایک تھوڑا سا شروع کے دنوں میں مشکل آتی ہے، تو اس حوالے سے یہ ایک نقطہ ہے جو کہ بہت کام آتا ہے اس حوالے سے۔ تو یہ باقی غدی عضلاتی نبض بھی 4 انگلیوں پہ ہی محسوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس سے اضافی بھی نبض محسوس ہوتی ہے، یعنی کہ 5 یا 6 یا 7 انگلیوں تک بھی، ٹھیک ہے، تو لیکن وہ پھر غدی عضلاتی شدید نبض ہم اس کو کہتے ہیں۔ تو اس میں جو سب سے پہلے ہوتا ہے وہ یہی پہچان ہوتی ہے نبض کی، جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ غدی عضلاتی غدی کی نسبت یہ تھوڑا سا دبانے سے محسوس ہوتی ہے، اور یہ کبھی آگے بھی ذرا محسوس ہوتی ہے، یعنی کہ کوئی 5ویں یا 6ٹھی انگلی تک، ٹھیک ہے۔ اور اس کی جو نشانی ہوتی ہیں سب سے پہلے جو میں پہچان اس نبض کی، یا مریض جو آپ کو بتاتا کہ وہ یہ بتاتا ہے کہ جی اسے کوئی یرقان کا مسئلہ ہے، یا ٹائیفائڈ کا، یا ہاتھوں پاؤں میں جلن ہوتی ہے، یا پھر حلق یا سینے یا گلے میں کوئی بلغم سی خشک سی بلغم محسوس ہوتی ہے، یا کوئی جلن سی محسوس ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پیاس کی زیادتی اس نبض میں بہت زیادہ ہوتی ہے، خونی پیچس ہو گئے، یا پھر ذات الجنب ہو گیا، سوزش خصیت الرحم ہو گئی، یا عورتوں میں جس طرح کہا جاتا ہے کہ سوزش یہی خصیت الرحم ہو گئی، یا کثرت طمس ہو گئی، خفقان قلب ہوگی، گھبراہٹ ہوگی دل کی، معدہ یا پھیپھڑا اور مثانے میں جو جلن سی محسوس ہونی ہے، حرارت کی زیادتی عام لفظوں میں اس کو کہہ سکتے ہیں، سانس پھولتا ہے اس میں۔ اور اس کے علاوہ آنتوں کی سوزش سب سے زیادہ اس مزاج میں دیکھنے کو ملتی ہے، ٹھیک ہے جی، جس میں پخانہ تسلی سے نہیں آتا، کھل کے نہیں آتا، تو پچھلے لیکچرز میں بھی میں نے بتایا تھا۔ اس کے علاوہ جگر کی سوزش ہوگی، یرقان اصفر ہو گیا، چہرے کا جو ورم ہوتا ہے وہ اسی نبض میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو درد شقیق ہے بائیں طرف کا، ٹھیک ہے جی، بائیں طرف کا، وہ اسی نبض میں آتا ہے۔ پھر جگر کے اندر جو سدے سے بن جاتے ہیں، پھر یا جگر کی درد جو ہے ایڈز ہو گیا، پھر پتے کی درد ہو گیا، پتے کا ورم ہو گیا، دل کا پھیل جانا، پھر اس کے علاوہ دل کا فیل ہونا بھی اسی نبض میں آتا ہے۔ پھر صفراوی قید ہوتی ہے کہ پیلے رنگ کی جو قید تھی وہ اسی نبض میں آتی ہے 4 نمبر میں۔ پھر کانچ نکلنا، پھر کدو کیڑے ہوتے ہیں، جو پیٹ کے کیڑے جو ہوتے ہیں وہ تقریباً 3 قسم کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کدو کیڑے جو ہوتے ہیں وہ اسی نبض میں آتے ہیں۔ عسر البول ہو گیا، یا سوزاک، خالص جو سوزاک بنتا ہے جس میں کافی درد وغیرہ بھی محسوس ہوتے ہیں، وہ اسی نبض میں بنتا ہے۔ یا گردے کا ورم، قلت لبن، یعنی کہ ورمی نبض بھی ہم اس 4 نمبر مزاج کو کہہ سکتے ہیں۔ پھر دودھ کی جو کمی ہوتی ہے قلت لبن کہہ سکتے ہیں آپ اس کو۔ پھر پستان کا جو ورم وغیرہ، پھر رحم میں جلن یا جوڑوں کا اماس، صفراوی خارش جو ہوتی ہے وہ اسی نبض میں ہوتی ہے، یعنی کہ 4 نمبر میں۔ تو اگلا جو اس کی قرورے کی تھی، تو قرورے کا یہ ہے کہ جی پیشاب جو ہے وہ زردی مائل ہوگا، اور سرخی مائل بھی ہلکا سا ہوتا ہے، لیکن جب سرخی مائل ہوتا ہے تو پھر اس میں جلن بھی آ جاتی ہے، اور جلن کے ساتھ اخراج ہوتا ہے وہ۔
اور اگر آپ اس کو کسی بوتل میں سفید رنگ کی بوتل میں ڈالیں گے تو اس طرح لگے گا جس طرح سرسوں کا تیل ڈالا ہے، تو وہ خالص صفراوی جو قارورہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ نبض جو دیکھیں گے وہ مقامی طور پہ عضلاتی غدے کی نسبت ذرا گہری ہوگی، حرکت میں عضلاتی کی نسبت بھی تیز ہوگی اور تھوڑی سی موٹی بھی ہوگی یہ نبض، ٹھیک ہے جی، یہ اس کی نشانی ہے غدے عضلاتی کی۔ باقی مزید جو اس کی خاص علامتیں ہیں یا تشخیصی علامات ہیں کہ جو بڑے مسئلے ہوتے ہیں اس نبض میں، تو وہ یہ ہوتے ہیں کہ غدود غشائے مخاطی اور اس کے ساتھ جگر وغیرہ جو سکڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ تحلیل کی وجہ سے جو ہوتا ہے وہ حرکات قلب بہت ہی سست پڑ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور کبھی اسی وجہ سے موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ پھر جسم جو زرد یا پیلا ہو جائے گا، پلپلا سا کہہ سکتے ہیں، ڈھیلا سا جسم ہو جائے گا، ہاتھ اور چہرے پہ اماس سے آ جاتے ہیں، نشان جسم پہ پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو دیکھنے سے حالانکہ وہ سداوی بھی لگتے ہیں لیکن وہ صفراوی ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کے حوالے سے بھی کوشش کروں گا کہ وہ اس ٹائپ کے کسی مریض کی میں تصویر وغیرہ لگا دوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ باقی اس کے علاوہ پیشاب اس میں نا، اس نبض میں پیشاب زرد اور جلندار ہوگا۔ زرد پیشاب نارمل بھی ہوتا ہے لیکن جب اس میں جلن آ جائے نا تو پھر اسی تحریک میں زیادہ تر آتا ہے۔ تو اس کا جو علاج بنتا ہے غدے عضلاتی تحریک کا، وہ تو قانون مفرد اجزاء کے مطابق غدے اعصابی ادویہ اغذیہ سے بنتا ہے، لیکن اگر آپ اس پہ اعصابی غدی ادویہ دیں گے تو یہ مانند اکثیر آپ کو فائدہ دیں گی، اور اگر اعصابی عضلاتی دیں گے تو مثل تریاق دیں گی، یعنی کہ آپ نے خود مریض کے حوالے سے دیکھنا ہے کہ کون سی نبض میں کس حوالے سے دیکھنا ہے۔ تو باقی اس کی جو مین علامات ہوتی ہیں، جو مرض آتے ہیں ان نبضوں میں، وہ میں نے عرض کر دی ہیں۔ تو امید ہے یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔